بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں جی ساکی ہوں۔ آج 28 جولائی 2024 کا دن ہے اور دن کے 2 بجے ہیں۔ ناظرین، تمام دریاؤں اور موسم کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر دیتا ہوں۔ حسب سابق وہی گزارش آپ سے کہ میرے اس یوٹیوب چینل چشم ساکی پر جو نئے دوست سباب ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ جو کر چکے ہیں، ان کا بھی شکریہ، اور نیوز سبسکرائبرز کو ویلکم کہتا ہوں۔ موسم کے حوالے سے یہ خبر کہ جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ آج بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہونے والا ہے، اور آج جو ایک طاقتور سپیل ہے وہ خیبر پختونخوا کے راستے سے آگے جو بلائی علاقے ہیں یا اپر پنجاب ہے اس میں بارش برسانے کا سبب بن رہا ہے۔ جہلم یا اگلے جتنی اس پٹی میں اپر پنجاب کے علاقے ہیں ان میں بارش ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں، اور یہ سلسلہ وسطی پنجاب کی طرف بڑھے گا، اور پھر جو ہے رات گئے یا کل صبح تک جو ہے جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی بارش برسانے کا سبب بنے گا۔ تو ناظرین، یہ جو سلسلہ ہے زیادہ جنوبی پنجاب میں 29 جولائی کو اس کا کلائمیکس بنے گا، 30 31 کو بھی بارش کا امکان ہے۔ ویسے تو یہ سلسلہ جو ہے 4 اگست تک رہے گا، یعنی 5 6 7 دن، جس میں کبھی بادل، کبھی دھوپ، اور کبھی بوندا باندی، کبھی موسلادھار بارش، تو اس طرح کا ملا جلا سا رجحان رہے گا۔ اور پھر اسی بارش کے پیش نظر جو FFD نے ابھی ڈیٹ دیکھ رہا ہوں، ان کی جو ویب سائٹ یا ان کا جو ڈیش بورڈ ہے اس پہ بھی وہ لکھا آ رہا ہے، ٹکر چل رہا ہے، اور ویسے ان کا ایک مراسل نوٹیفیکیشن کی صورت میں بھی ہے، اور ویکلی رپورٹ میں بھی ہے کہ انہوں نے بتایا 29 جولائی یعنی کل سے لے کر 4 اگست تک دریا چناب میں درمیانے سے اونچے درجے کا سیلاب آ سکتا ہے، خان کی مرالہ پر، پھر خان کی، پھر قادر آباد پر۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جہلم کی جو اپ سٹریم اس میں بھی یہی صورت رہے گی، درمیانے سے اونچے درجے کا سیلاب۔ اور آج انہوں نے راوی کا بھی اعادہ کیا، کل نہیں کیا تھا، لیکن آج وہ بتا رہے ہیں کہ راوی میں بھی یہی صورتحال بن سکتی ہے، اور راوی چناب کے جو ندی نالے ہیں وہ بھی پھر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو بارش کا سلسلہ ہے یہ خاصا تگڑا طاقتور ہے۔ اور انہوں نے لکھا ہیوی ٹو ویری ہیوی اینڈ ایکسٹریملی ہیوی۔ تو ایکسٹریم جو ہوتا ہے وہ انتہائی غیر معمولی، اس کو ہم کہتے ہیں، جس پہ ایک لیول بھی کم ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد بھائی خوفناک یا خطرناک۔ اب کتنی آتی ہے یہ پیش گوئیاں پہلے بھی اسی طرح کی کر رہے ہیں، اور کبھی آ جاتی ہے کبھی نہیں آتی۔ اور چناب کے حوالے سے پہلے بھی انہوں نے پیش گوئی کی تھی کہ درمیانے سے اونچے درجے کا سیلاب آ سکتا ہے، لیکن کچھ بھی نہیں آیا تھا، 90-95 ہزار کیوسیک تقریباً یا 1 لاکھ کے قریب بنا تھا۔ تو اب کیا صورتحال بنتی ہے یہ دیکھنا پڑے گا۔ دوسرا NDA میں دریا سندھ کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کر چکا ہے، اس میں آج بھی ان چیزوں کو انہوں نے بتایا، اور ساتھ انہوں نے لکھا کہ تربیلا ڈیم یا آگے کالا باغ چشمہ وہاں پر نچلے درجے کا سیلاب لکھا انہوں نے، جو ہے وہ چناب کا بھی نچلے درجے کا لکھا، پھر اونچے درجے کا آگے انہوں نے لکھا۔ تو اس طرح کی صورتحال انہوں نے لکھی ہے کہ اس طرح کی صورتحال بنے گی۔ اور جو دریا سندھ کا ہے وہ 27 جولائی سے 7 اگست کا انہوں نے کہا تھا، تمام جو دریا ہیں چھوٹے بڑے خیبر پختونخوا کے، ان میں بھی طوفان نہیں آ سکتی، کابل میں بھی، اور دریا سندھ کا لیول بھی بڑھ سکتا ہے۔ اور بہت سارے دوست یہ سننے کے بعد پھر کالز کرتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی دیکھیں یہ پیش گوئی ہے، اس پیش گوئی میں آ بھی سکتا ہے، نہیں بھی آ سکتا، تھوڑا بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی، ابھی کچھ چلا نہیں ہے، کسی بھی دریا میں کوئی سیلابی ریلا نہیں چلا ابھی تک، کچھ بھی نہیں ہے، مفروضے ہیں، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، کوئی حرف آخر نہیں۔ اور اسی مفروضوں یا پریڈکشن یا پروجیکشن یا پیش گوئی کے پیش نظر ہی بڑے سیلاب آتے ہیں۔ جب ادارے بتاتے ہیں پھر لوگ احتیاط کرتے ہیں، ادارے الرٹ ہوتے ہیں، ہنگامی صورتحال سے بچنے کے لیے اپنی تمام اکوپمنٹ یا اپنے ساز و سامان جو ہے اس کو الرٹ کرتے ہیں، اور پھر سیلاب آ بھی جاتے ہیں۔ تو اسی طرح کی صورتحال رہے گی۔ اور دوسرا جو ہے وہ تربیلا ڈیم میں جو اپ سٹریم ہے، اس جو مطلب اپ سٹریم یا آپ اسے کہہ لیں انفلو، وہ بڑھ رہا ہے، اب 2.5 لاکھ کیوسیک پر پہنچ چکا ہے ابھی شام۔ تو وہ خاصا بڑھتا جا رہا ہے، اگر وہ بڑھے گا تو صورتحال تو خطرناک بنے گی۔ پھر ایسے میں بارش آ گئی تو پھر بھی، کیونکہ صبح بھی 2,70,000 کے قریب تربیلا ڈیم سے چھوڑا جا رہا تھا، تو ابھی ستلج، راوی، بیاس، چناب، جہلم، سندھ کسی بھی دریا میں فی الحال سیلابی صورتحال نہیں ہے، لیکن اگلا ہفتہ تمام دریاؤں کے لیے بہت اہم ہے۔ ستلج اور بیاس کا تو اتنا خیر خطرہ نہیں ہے، باقی دریاؤں کا تو ادارے ہمارے اپنے اداروں نے بتا دیا۔ تو اب ڈیٹا میں شیئر کر دیتا ہوں۔ باقی ڈیمز لیول ویسے دیکھا نہیں ہے، وہ حساب کا ہے، تھوڑا بہت فرق ہوگا، کیونکہ جو انڈین ڈیمز ہیں ان کا میرے خیال میں اپڈیٹ نہیں ہوا، ہمارے ڈیمز کا ہیں وہ 1517 فیٹ تک ہوگا، یہ 16 فیٹ تک تربیلا ڈیم، اور منگلا جو ہے وہ 1200 فیٹ تک پہنچ چکا ہوگا۔ دریا ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر 1014، سلیمان کی پر 4068، اسلام پر 826، دریا راوی میں جسڑ پر 3395،
شادرہ پر 14,945، بلو کی پر 12,810، سدنئی براج پر 6,816 کیوسک۔ دریا چناب میں مرالہ پر 48,983 کیوسک، یہ آگے آؤٹ فلو جا رہا ہے جو اخراج ہو رہا ہے۔ خانکی پر 47,460، قادر آباد پر 26,441 اور ترمو براج پر 19,080 کیوسک۔ تو ناظرین یہ ترمو کا اور سدنئی کا یہ 30,000 بنتا تھا دونوں کا، کیونکہ 10,000 پہلے وہاں پہ تھا اور 20,000 کے قریب ترمو پر تھا۔ تو کبیر والا یا اگلے جتنے علاقہ جات میں وہ 30,000 تھا، تو اب سدنئی براج پر کم ہو گیا، ترمو پر ابھی برقرار ہے، تو یہاں پر بھی لیول کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ مغلہ ڈیم پر جو اخراج ہے 12,000 کیوسک، رسول پر اخراج نہیں ہو رہا۔ دریا سندھ میں سکردو پر 1,54,000، پی برج پر 2,09,000، بشام پر 2,46,000، تربیلا ڈیم سے 1,64,000 چھوڑا جا رہا ہے۔ کابل دریا میں 48,300 کیوسک، کالا باغ پر 2,20,182، چشمہ پر 2,34,000، توسا پر 1,96,000، گڈو پر 1,43,000، سکھر پر 73,000 اور کوٹری پر 37,000۔ ناظرین بہت شکریہ، اللہ حافظ۔